بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ. آج جس ایشو کو ہم انالائز کریں گے وہ بہت ہارٹ ایشو ہے، جس کے بارے میں ابھی جناب آنریبل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ فار ایڈجوڈیکیشن ہے، اس پہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس کی اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو وہ آیا پرماننٹ ہوگی یا کچھ عرصہ کے لیے. اب اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں یہ چیز جناب کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن آئی کہاں سے ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. 18ویں ترمیم ہوئی تھی، وہ شاید ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی. اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے اس کو کنسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا اور اس کا مقصد تھا کہ اگر کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کسی ایسے گریویس جرم میں اس کو انوالو ہوتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ابھی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی جو شک ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں ہے، یہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اور سخت سے سخت قوانین ہیں. ابھی اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی کسی بھی ملک کا شہری اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ میں فار دی پبلک سروس اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں ان کو آپ ڈسکس کرو، میرے معاملات دیکھو. اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. بہرحال ہم اس پہ نہیں آتے ہیں. ایک ہوتی ہے آئین میں ترمیم اور دوسری ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. اگر آئین میں ترمیم کرنی ہو یا کسی ترمیم کو ریورس کرنا ہو تو وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے. اور ایکٹ آف پارلیمنٹ اگر کوئی بھی قانون پاس کیا جائے، کوئی دوسرا قانون ریلیونٹ ہو، کوئی بھی پبلک کے ریلیونٹ ہو، کسی ڈپارٹمنٹ کے ریلیونٹ ہو تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا جاتا ہے. اب دونوں میں بیسک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آئین میں جب ترمیم کی جاتی ہے یا کوئی ترمیم کو ریورس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے سمپل میجارٹی چاہیے. تو آئین نے خود بتایا ہے کہ آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو وہ 2/3 میجارٹی سے ہی ممکن ہوگی. اب ایک اور کوشچن بھی آتا ہے کہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان آئین میں ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں؟ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے تحت ہے یا آئین سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت ہے؟ ابھی یہ بھی کوشچن ہے. اس کا جواب بھی آئین نے خود دیا ہے. تمام ادارے بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان یہ آئین کے تحت ہیں، یہ آئین کے انڈر کام کرتے ہیں. آئین میں ترمیم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 2/3 میجارٹی ہو تو اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ میجارٹی نہیں تھی پریویس گورنمنٹ کے پاس تو 2023 میں ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ انہوں نے منظور کیا، الیکشن ایکٹ 2017 کے نام سے، جس میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کی جو پرماننٹ تھا اس کو کم کر کے 5 سال لیا گیا کہ جی یہ آئندہ سے ڈسکوالیفیکیشن آف ممبر آف پارلیمنٹ کی 5 سال ہوگی. یہ میٹر سپریم کورٹ میں آ گیا. ابھی دیکھنا تو یہ تھا، جو کوشچن تھا ایز اے قانون کے طالب علم میں سمجھتا ہوں جو بیسک کوشچن تھا وہ تو یہ تھا، آنریبل سپریم کورٹ کو دیکھنا تھا کہ آئین میں ترمیم ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی دیکھنا تھا، جو ایک بڑا ہارٹ ایشو اسی میں بنا ہوا ہے، کہ یہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے آنریبل سپریم کورٹ میں یہ کسی ایک شخصیت کو یا چند ایک اشخاص کو کوئی ذاتی فائدہ دینے کے لیے چلائی جا رہی ہے. اب یہ چیزیں بڑی ہارٹ چل رہی تھیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی تھی. ابھی آنریبل جو سپریم کورٹ کے چیف صاحب ہیں انہوں نے فرمایا جی اس کی لائیو کوریج کی جائے تاکہ پبلک دیکھے کہ ہم انصاف کیسے کرتے ہیں. بہت اچھی ہے بات ہے.
اس کی لائیو کوریج شروع ہو گئی. بہت دنیا نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا, بشمول میرے, میں نے بھی دیکھا. اب میرے ایز اے وکیل, ایز اے اسٹوڈنٹ, میرے ذہن میں یہ کوشچن تھا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کلیریفائی ہو جائے گا ونس فار آل کہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ آئین 2/3 میجارٹی سے ہی ممکن ہے. سپریم کورٹ کا کام آئین میں ترمیم کرنا نہیں ہے, ایکسپلینیشن کر سکتی ہے صرف. ابھی جب ڈیورنگ پروسیڈنگ ہوئی تو جناب چیف صاحب نے فرمایا کہ جی یہ جو ترمیم ہے, 18ویں ترمیم ہے, جس کے ذریعے ڈسکوالیفیکیشن کی شک ڈالی گئی تھی, یہ ایک ڈکٹیٹر نے کی تھی. اوکے, ڈکٹیٹر نے کی تھی, لیکن اگر ڈکٹیٹر نے کی تھی تو ڈکٹیٹر کو ویلیڈیٹ بھی تو کسی نے کیا تھا نا. یا ضیاء الحق سے لے کے آج 30 سال 35 سال ہو گئے ہیں, کبھی کوئی اتنا سیانا جہاں پہ جج نہیں آیا جس کو پتا چلا کہ یہ چیز غلط ہے, اس کو ہمیں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد تو اور کتنی ترمیمیں ہو گئیں, یہ کبھی نہیں یہ سامنے آیا. ابھی اچانک یہ ایک ایشو بنا, ایک ایشو بن کے سپریم کورٹ میں آ گیا, جی اس پہ فیصلہ کر لیں. اوکے ٹھیک ہے جی, فیصلہ کر لیں. اب جب ڈبیٹ شروع ہوئی, پروسیڈنگ شروع ہوئی, جب لائیو کوریج شروع ہوئی, تو آنریبل سپریم کورٹ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب صرف کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں کر رہے, یہ جو 25 کروڑ عوام باہر بیٹھی ہے یہ آپ کا ٹرائل کر رہی ہے. یہ دیکھ رہی ہیں آپ کو کہ جو بہت بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جب اپنی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے کیا رویے ہوتے ہیں, وہ کیسے دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں. مجھے ایز اے وکیل, ایز اے قانون کے طالب علم, مجھے افسوس ہوا کہ جناب والا, جناب کا رویہ نہ وکلا کے ساتھ اچھا تھا نہ کسی اور کے ساتھ. اپوزٹ کی بات سننا جناب گوارا نہیں کر رہے تھے. بات بات پہ کورٹ کا کام ڈکٹیشن دینا نہیں ہوتا کہ آپ وکیلوں کو ڈکٹیشن دے کے جی آپ یہ بولیں, یہ نہ بولیں, یا اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالیں کہ آپ یہ بولیں. میں نے کم از کم اپنی سالوں کی جو پریکٹس ہے اس میں جناب کا جیسا رویہ تھا وہ تو سول جج کا بھی شاید نہیں ہوتا. پیشنس, جج کا کام پیشنس ہونا چاہیے. جج کا کام سننا ہے, آپ سنتے. اگر آپ نے بھی اتنی بحث کرنی ہے جتنی وکیل نے کرنی ہے تو اس میں تو آپ نے کوئی تو فرق ہی کوئی نہیں ہے. بہرحال میں اس پہ بھی جناب والا نہیں آتا ہوں. جناب نے ڈیورنگ پروسیڈنگ ہمارے چیف صاحب نے ایک فقرہ بولا, پروورب بولا سیاستدانوں کے بارے میں کہ اف یو کین ناٹ بیئر دی ہیٹ یو شوڈ ناٹ بی ان کچن. اوکے, بہت اچھی بات ہے. میرا کوشچن اس پہ یہ تھا, یا کوشچن یہ ہے کہ سیاستدانوں کے پاس, بیچاروں کے پاس کون سی پاور ہوتی ہیں. ایک جرنیل, ایک ڈکٹیٹر کوئی آتا ہے وہ اٹھا کے سب کو باہر پھینک دیتا. ان کے پاس وہ انہوں نے کیا ہیٹ برداشت کرنی ہوتی ہے. جناب کے پاس پاورز ہیں, جناب نے ہیٹ برداشت کرنی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی ہے جسٹس مولوی مشتاق سے لے کے جسٹس ڈوگر تک, اور اس کے بعد یہ کوشچن جناب کو سوچنے والا ہے کہ کیا کبھی کسی نے ہیٹ برداشت کی ہے. آج تک کتنی دفعہ آئین کو روندا گیا ہے, کتنی دفعہ پارلیمنٹ کو روندا گیا ہے, کبھی کسی نے یہ جرت کی ہے کہ ہیٹ برداشت کی جائے. سیاستدانوں پہ صرف الزام لگا دینا کہ آپ ہیٹ برداشت نہیں کرتے ہو, وہ تو نہیں کرتے ہیں, وہ تو ان میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ ہیٹ برداشت کر سکیں. تو جناب نے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہوا ہے, تو آپ سے بھی تو کوشچن ہے کہ آپ نے کب ہیٹ برداشت کی ہے. جناب نے لائیو کوریج چلا دی ہے, ابھی سوشل میڈیا پہ جو ڈسکس ہو رہی ہے تو جناب تو اس کی ہیٹ ہی نہیں برداشت کر سکتے. اتنا تو ہمیں پیشنس ہونی چاہیے, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے نا. آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ آئیں 25 کروڑ عوام آئے, وہ آ کے دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں بیٹھے کیا تیر مار رہے ہیں. اب اگر لوگ اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو جناب یو ہیو ٹو بیئر دا ہیٹ. یہ آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے. یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جی لائیو کوریج والا ڈرامہ بند کر دیں.
اس کی کیا ضرورت ہے اس کا کرنے کی؟ ایسے ہی عوام جیسے آگے 75 سالوں میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ایسے چلتا رہنے دیں. یا یہ بھی سمجھیں کہ آج جو ہماری قوم ہے اس میں 65 یا 70% ینگسٹر ہیں، اور ینگسٹر پڑھے لکھے ہیں. ان میں میجارٹی 80% پڑھے لکھے لوگ بچوں کی ہے، جن کی تمام میڈیا پہ ایکسیس ہے. جو کوشچن کرتے ہیں جناب، وہ کوشچن کرتے ہیں اور ہم کو ان کے کوشچن کا جواب دینا ہے. کوشچن کرنا کوئی غلطی نہیں ہے. اگر وہ دیکھیں گے تو کوشچن کریں گے کہ ہم کروڑوں اربوں روپیہ دے کے جن کو ہم نے اتنے بڑے ایوانوں میں بٹھایا ہوا ہے، یہ ان کی کیا پرفارمنس ہے. میں ایز اے وکیل بتا رہا ہوں کہ ایک ہی کیس ہوتا ہے جو 30 سال ان عدالتوں میں چلتا ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. تو یہ کوشچن بنتا ہے کہ جب ایک اسپیسیفک بندے کا، ایک اشرافیہ کے کسی شخص کا کیس جناب کے پاس آتا ہے، تو جناب کو اپنی کورٹ میں بیٹھ کے ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کہنا پڑتا ہے کہ میں ایک دن میں اس کا فیصلہ کروں گا. لوگوں نے کوشچن کیوں نہیں کرنے ہیں؟ لوگوں نے جو دیکھنا ہے اس کے بارے میں کوشچن بھی کرنے ہیں. دین یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ہیٹ، کیونکہ آپ نے ان کو دکھایا ہے کہ جی یہ ہماری پرفارمنس ہے. میں اس پہ کوئی کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں ایز اے اسٹوڈنٹ کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، میں جناب کو اسسٹ کر رہا ہوں، جیسے ہم روز کورٹوں میں ججوں کو اسسٹ کرتے ہیں. اور یہ کرنا ہمارا حق بھی ہے، اور ہمارا اس معاشرے میں، ہمارا ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں، اور آپ کا حق ہے کہ ہمیں جواب دیں. کیس کو جس طرح چلایا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا ابھی تک اس کا، شاید جب تک میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا، لیکن جناب کا ٹرائل پوری قوم نے کیا ہوا ہے. کیس کس سمت میں جا رہا تھا یا کس سمت میں لے جایا جا رہا تھا پوری قوم کو پتا چل گیا ہے. تو جناب مہربانی فرمائیں اس کو لائیو کوریج والا جو ہے نا، اس کو بند کیا جائے. دوسری میری سبمیشن جناب یہ ہے، مہربانی فرما کر اس ملک کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ادارے آئین سے سپریم نہیں ہیں، سپریم کورٹ بھی آئین سے سپریم نہیں ہے. سب ادارے اس ملک کا حصہ ہیں اور اس ملک کے آئین کے تحت ہیں. تو مہربانی فرمائیں آئین کے تحت رہنے کا حوصلہ پیدا کریں، اس کے تحت چلنے کی عادت بنائیں. ڈکٹیٹ پلیز کرنا عدالتوں میں جج کا شیوا نہیں ہے. جج کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کو ڈکٹیٹ کرے. تو میں بہت لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہم ابھی تک، ہماری تھرسٹ ختم نہیں ہوئی ہے کہ جناب نے جو ٹرائل کیا ہے اس ایشو کا، اس کی تھرسٹ ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ختم نہیں ہوئی ہے کہ اس کا فیصلہ قانون، اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اس کا فیصلہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کریں. ہماری دعا ہے، اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ملک ہمارا پاکستان آئین کے تحت چلے اور پراسپرس ہو، ترقی ہو. لیکن اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے، آئین کے تحت چلنا پڑے گا. ہم نے بہت جھیل لیا ہے سر، بہت جھیل لیا ہے. مہربانی فرمائیں میں اس کے ساتھ اپنا ویلا ختم کرتا ہوں کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کو لمبی اور عزت والی زندگی ملے. پاکستان زندہ باد.